الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں بطور سبق کے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کا بہت ہی اہم اور نازک موضوع ہے تبلیغی جماعت کی اصلاح۔ جو لوگ تبلیغی جماعت میں مصروف ہیں وہ بھی، اور جو مصروف نہیں ہیں وہ بھی، دونوں حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں تبلیغی جماعت میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور اس میں غلو ہے اور بہت ساری غیر شرعی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، لیکن آگے کہتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے، یہ افراد کی غلطیاں ہیں، اور اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تنقید یا تبصرہ یا اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مخالف کہا جاتا ہے۔ بیشتر لوگوں کی رائے اور ان کا خیال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی اصلاح تبلیغی جماعت میں گھس کر کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک تبلیغی جماعت کے بیشتر احباب کی زبان پر یہی جملہ جاری رہتا ہے کہ اس میں لگ کر اصلاح کرو۔ اس کے علاوہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ یہ کام لگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کام اس میں لگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کام کی اصلاح اس میں لگ کر کرو، اور خارج صلاۃ کا لقمہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، اور ہم بھی اصلاح کرنا ہی چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی نیت بھی اصلاح ہی کی، نیت بھی اصلاح کی ہے، انداز بھی اصلاح کا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم سے پہلے اور علماء کرام نے اصلاح کی کوشش کی یا نہیں کی، اور اگر کوشش کی تو ان لوگوں نے اس اصلاحی کوشش کو قبول کیا یا قبول نہیں کیا۔ اس لیے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہم سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا آیا ہے، اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکان پر آج بیتی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے موجود، حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں موجود، اور مولانا رائے پوری صاحب بھی تشریف فرما۔ گرما گرم بحث بھی ہو گئی۔ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بھی بات کو قبول کر کے نہیں دیا۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ تو اس کو فرض عین اور بہت ضروری، بہت لازم قرار دیے دے رہے ہیں۔ اہم افراد نے اصلاحی کوشش کی، ان میں سے ایک یہ ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کبھی متفق نہیں تھے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1000 سے زائد خطوط آئے علماء کرام کے، یہ کون سا کام ہے، کیسا کام ہے، اعتراضات کی بھرمار۔ ان خطوط کے سوالات کو تو حضرت نے تفصیلاً نقل نہیں کیا، البتہ ایک مختصر سا جواب دیا
اور اس کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات. تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات. لیکن یہ اعتراضات کا سلسلہ تھما نہیں. علماء کرام مطمئن نہیں ہوئے. آج جو کہتے ہیں کہ شروع سے علماء کرام سب اس کے ساتھ ہیں، خاموشی رہی، کچھ لوگ بولے، لیکن اعتراضات کرنے والوں کی تعداد بہت بھاری ہے اور علمی اعتبار سے ان کو جواب نہیں دیا گیا. جب دیکھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اعتراضات کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے بہترین تدبیر لگائی اور فرمایا کہ یہ کام لگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. علمی اعتبار سے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، دلائل سے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے اس میں لگنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے ساتھ میں کچھ دن رہنا پڑے گا، اور اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے میوات میں وقت لگانا پڑے گا. ہر اعتراض کا ایک جواب، اور سارے اعتراضات رفع ہو گئے. وہی جواب دے کے آج بھی چھٹی لے لیتے ہیں کہ لگے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی علماء کرام کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کچھ دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر اس کام کی کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو لگ کے اصلاح کرے اور کوشش کرے اور سمجھائے. کل کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اس میں لگ جانا ہے. یہ سب اس کے حربے ہیں اور تدبیریں. لیکن پھر بھی اعتراضات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کادھلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی سمجھایا اور انہوں نے بھی دیکھا. وہ تو اس میں رہے ہیں. گھر کا آدمی جس طرح سے باخبر ہوتا ہے، ایسی بدگمانی تو نہیں کی جا سکتی کہ صرف لڑائی کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے، کوئی لڑائی کی ہو. ان کی جو تحریر ہے بندگی کی صراط مستقیم، بہت صاف ستھری ہے، بہت شستہ شائستہ جملے ہیں، مہذب انداز میں اس میں لکھا ہے، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا. آخرکار وہ الگ ہو گئے. ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، بہت سی چیزوں سے ان کو نوازا گیا. مولانا احتشام الحسن صاحب کادھلوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد ایک مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی، انہوں نے بھی خوب جماعت میں وقت لگایا، سارے حالات سے باخبر ہوئی اور بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کیا. جب نہیں مانے تو وہ بھی علیحدہ ہو گئے. اور انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اصول دعوت و تبلیغ. قاضی عبدالسلام صاحب نوشہرہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور یہ تھانہ بھون کے مفتی تھے اپنے وقت میں، اجل خلفاء میں. انہوں نے بھی جماعت میں بہت کافی وقت لگایا، سب دیکھا اور سمجھا. اس کے بعد سمجھایا، نہیں مانے، الگ ہو گئے، اور انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے شاہراہ تبلیغ. اس کتاب میں انہوں نے حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جواب دیا ہے. تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات، اس کتاب کا اس میں جواب دیا. اور اس میں ایک بات یہ بھی حضرت نے لکھی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لگ کے سمجھاؤ یا لگ کے دیکھو تب کام سمجھ میں آئے گا. تو ہم نے لگ کے بھی سمجھایا، لگ کے بھی دیکھا، سب دیکھ کے پھر میں لکھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی سنوائی نہیں. ابھی حال تاز کی جو خبر ہے، میں نے براہ راست مفتی زید صاحب مظاہری ندوی دعوت برکاتہم سے بات کی ہے، اکثر آنا جانا ہوتا رہتا ہے. انہوں نے مولانا سعد صاحب کا بیان جو باندہ میں ہوا تھا اس کو مرتب کیا تھا، اس میں بڑی بڑی غلطیاں تھیں. اس کو لے کر پہلے گئے مظاہر لوگ مولانا سلمان صاحب کے پاس، ان کو دکھایا، بہت پسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ لے جاؤ سعد کو دے دو. لے کر گئے. پہلے تو ملاقات اچھے انداز سے کیا، لیکن جب وہ خط پیش کیا 24 صفحات پر مشتمل ہے، تب تیور بدل گئے اور کوئی بات قبول نہیں کی. یہ تو چند واقعات یہاں کے ہیں اصلاح کرنے والوں کے. شعبان میں میں نے محتمیم صاحب سے، مفتی ابوالقاسم صاحب سے دارالعلوم دیوبند
بات کی ہے. میں نے کہا حضرت کیسے اصلاح کی جائے؟ کل ہنگامہ برپا ہے. جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کہ جتنا ہم لوگوں سے ہو سکتا تھا کیا. علی گڑھ والوں نے بھی بڑی کوشش کی تحریراً تقریراً، لیکن کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی بھی بات ماننے کے لیے مرکز کے لوگ تیار نہیں. اور دارالعلوم دیوبند کے لیول پر ہم لوگ محاذ آرائی نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ چھوٹے مدرسوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا. انہی لوگوں کا ہر جگہ غلبہ ہے. بڑے مدارس کا تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا، ان کا اثر و رسوخ. اب تمام علماء اپنے اپنے مقام پر اصلاحی کوشش کریں. میں نے کہا حضرت اصلاحی کوشش ہم لوگ کیسے کریں؟ کہیں کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند سے اس کے پہلے بہت سارے فتاوی ڈھیلے ڈھالے جاری ہوئے، وہ ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند یہ کہہ رہا ہے. جبکہ ان کے نزدیک دارالعلوم دیوبند کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمارے جواب میں وہ لوگ یہ باتیں لے آتے ہیں. تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد محترم صاحب نے فرمایا کہ اب دارالفتہ کو پابند بنا دیا گیا ہے، اب ڈھیلے ڈھالے فتاوی تعویل کر کے جاری نہیں کیے جائیں گے. ان لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اصلاحی. اور مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اجتماعی محنت کی تھی اور بہت سارے علماء اس میں تھے. رائیونڈ کے ذمہ داروں کو بلایا گیا کہ آپ لوگوں سے یہ بات کرنی ہے. وہ لوگ نہیں آئے تو خط لکھا اجتماعی، اور اس میں اہم اہم مقامات کی نشاندہی کیا کہ آپ لوگوں کے یہاں یہ بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، آپ لوگ بیٹھ کر اس کی اصلاح کریں. تو نہ تو آئے اور نہ ہی خط کا کوئی جواب دیا. یہ چند ایک واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان کی اصلاح کا کوئی بھی فائدہ سامنے نظر نہیں آتا. تو آج جو بات چلائی جا رہی ہے کہ اصلاح کی جائے ان کی، تو یہ تو پائے درجے کے لوگ ہیں جن کی حیثیت ہے، جن کا مقام و مرتبہ ہے. ان لوگوں نے اصلاح کی کوشش کی لیکن کوئی سنوائی نہیں. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کی یہی رائے ہے تو ہم بھی چلنے کے لیے تیار ہیں کہ چلیے اصلاحی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. اصلاح کے لیے چند امور کا ہم نے انتخاب کر رکھا ہے، چند امور کو ہم نے طے کر رکھا ہے کس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو کام جماعت کا چل رہا ہے اس کا درجہ مقرر کر دیں. یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو علماء جماعت میں نہیں لگے ہیں ان کا رجحان، ان کا بیان، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت. تبلیغ امر مطلق ہے اور اس کے بہت سارے افراد ہیں مجازی معنی کے اعتبار سے، اور ہر فرد اس کا مباح ہے بشرطے کہ اس میں غیر شرعی امور نہ پائے جائیں. اور بہت کھینچا تانی کرے تو مستحب تک لے جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں. جبکہ ان لوگوں کا نظریہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے تحریراً تقریراً آج تک یہ ہے کہ یہ کام فرض ہے، سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. مولانا سعد صاحب کی کتاب میں کلمہ کی دعوت میں صراحت ہے کہ یہ فرض عین ہے، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں انداز دوسرا ہے، دوسرے انداز میں فرض عین ثابت کیا ہے. اسی میں منحصر کیا ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہے اور اس کے بغیر اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتے. تو سب سے پہلے اس کا درجہ مقرر ہونا چاہیے. اہل علم بیٹھ کر اور وہ لوگ اس کو تسلیم کریں، یہ پہلی اصلاح ہوگی. یہ بنیادی مرض ہے. سب سے بڑا جو مرض ہے وہ یہی ہے، یہ بہت مقدس کام ہے. اتنا مقدس ہے کہ نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے. یہی بنیادی اصل ہے. سارے انبیاء نے اسے کیا اور یہی کرتے رہے اور اسی کام کے لیے آئے. اور جو یہ کام نہ کرے وہ پورے ایمان پر نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ کشتی نو سے خارج ہے. ایک چیز تبلیغ ہے اور ایک طریقہ تبلیغ ہے، یہ لوگ فرق نہیں کرتے. تبلیغ اللہ کا حکم ہے
اور اس کے حقیقی معنی ہے تبلیغ الاسلام الی الکفار، کافروں کو اسلام کی دعوت دینا۔ فقہاء کرام نے صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ شرقاً غرباً اسلام کی خبر پہنچ چکی ہے، اب فقط مستحب ہے، جہاں اسلام کی خبر نہ پہنچی ہو وہاں جو ہے فرض کفایہ ہے کہ ان کو پہلے دعوت دی جائے، پھر اس کے آگے کارروائی ہو۔ اور تبلیغ دوسرے معنی میں مجازن بولا جاتا ہے، تبلیغ الاسلام الی الکفار، تو مجازن تبلیغ احکامات کی تبلیغ یا اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ بتا یہ رہا تھا کہ ایک تبلیغ ہے اور ایک طریقہ تبلیغ ہے۔ ابھی یہ لوگ فوراً کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کی مخالف ہے، تبلیغ کے کیسے مخالف ہو سکتے ہیں؟ تبلیغ کا شریعت میں حکم ہے، اس کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کے طریقے تبلیغ پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے طریقے تبلیغ کا پہلا عنصر اور پہلا جز یہ ہے کہ یہ کام بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، یہاں تک کہ فرض عین ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اہل علم حضرات غور کر کے دلائل کی روشنی میں بات کریں کہ یہ اس کا درجہ کیا ہے، مباح ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض عین ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو سینکڑوں امراض ختم ہو جائیں گے۔ دوسری اصلاح یہ ہے کہ اس کام کے لیے آیات و احادیث کو بے محل استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جس آیت کو جہاں چاہا فٹ کر دی، جس آیت کو جہاں چاہا فٹ کر دیے، اور ان آیات میں سے خاص طور پر وہ آیات جو قتال فی سبیل اللہ سے متعلق ہے، صراحتاً جن میں قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے یا قرینے کے اعتبار سے وہ متعین ہے، ان آیات کو اس پر منطبق کرتے فٹ کرتے ہیں۔ اس کو بیجا تعویل بھی کہا جاتا ہے اور تحریف معنوی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جرم عظیم ہے۔ بریلوی حضرات نے قرآن مجید اور حدیث پاک کے الفاظ نہیں بدلے، معنی میں ہیر پھیر کیا۔ غیر مقلدین نے، جماعت اسلامی نے معنی میں ہیر پھیر کیا، الفاظ نہیں بدلے، اور وہ گمراہ قرار پاتے ہیں۔ مودودی کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، مولانا مودودی کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جس آیت کو چاہتے ہیں وہ چاہے جس کام سے متعلق ہو، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، زمین میں چھپکے جاتے ہو، کہا جاتا ہے نکلنے کے لیے، نہیں نکلتے ہو، دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے۔ انفروا خفافا وثقالا، غزوہ تبوک کے لیے جو آیت نازل ہوئی، سب غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں۔ تو یہ دوسری اصلاح ہے کہ آیات کو بے محل استعمال نہ کریں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کام کی ہے تو وہ قتال فی سبیل اللہ کی، وہاں سے چوری کیا اور یہاں لے آ کے فٹ کر دی۔ یہ چوری ہے، دوسری کوئی چیز نہیں۔ یہ چوری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کیوں کیا ایسا کام؟ وہ آیات و حدیث میں تحریف معنوی کرے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ ضمیر کے خلاف ہے، اور یہ آج کے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لائن میں اب جو امیر حضرات، ذمہ دار حضرات ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک سب لوگوں نے کیا ہے۔ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام بعد حیثیات سے جہاد سے بھی افضل ہے، اور جگہ جگہ آیات جہاد کو استعمال کیا۔ ان لوگوں کا یہ تصور ہو گیا ہے کہ یہ کام جہاد ہے، اور اس پر پورا پورا جہاد والا ثواب ملے گا۔ لغوی معنی جہاد کی معنی مشقت اور محنت، وہاں بھی محنت مشقت، یہاں بھی محنت مشقت۔ تو رسول کے معنی بھیجا ہوا، پیغمبر کے معنی پیغام لانے والا، جس کو چاہے رسول کہہ دے، جس کو چاہے پیغمبر کہہ دے۔ مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ جس جگہ کو چاہے مسجد قرار دے دے اور مسجد کا ثواب لے لے، یہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید میں صلاۃ اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ لیکن وہاں ان لغوی معنی کی وجہ سے جو اس کے اصلی معنی ہے، شرعی معنی ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں کرتا۔ لفظ صلاۃ بولتے ہی ایک معنی متعین ہے، مسجد میں جانا ہے، رکوع سجدہ کرنا ہے، تحیات پڑھنی ہے، تسبیحات پڑھنی۔
تو ایسے ہی عرفی اور شرعی اعتبار سے جو آیات جہاد قتال کے ساتھ خاص ہے ان کا معنی مقرر ہے، ان کو دوسری جگہ منطبق کرنا درست نہیں، ناجائز اور حرام، انتہائی گندا کام ہے، انتہائی غلط کام ہے یہ طریقہ جو رائج ہے، یہ دوسری غلطی ہے، یہ دوسری غلطی ہے۔ لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ گشت کے لیے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے یہی بات ہو، وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے؟ محدثین نے اس حدیث کو کتاب الجہاد اور کتاب السیر اور کتاب المغازی میں نقل کیا، کتاب التبلیغ کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ کتب حدیث میں نہ کتب فقہ میں تلاش کر ڈالے۔ آپ کی کتاب التبلیغ کہاں ڈھونڈ کے لے آئے؟ پورا مذہب، پورا دین، پورا اسلام تو مدون ہو چکا ہے، کتب حدیث میں سے ڈھونڈ کے لائے کتاب التبلیغ کہاں؟ کتب فقہ میں ڈھونڈ کے لائے کتاب التبلیغ کہاں؟ یہ دوسری غلطی ہے، اور یہ جرم جتنے لوگ ہیں اس میں سب کر رہے ہیں۔ قادیانی قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ کلام کرے تو وہ مجرم ہے، بریلوی اگر اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام کتاب لکھ دے تو وہ مجرم ہے، غیر مقلد اس میں کچھ کلام کر دے تو وہ مجرم ہے، اور یہ سارے لوگ مل کے بہت خاموشی کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ کا مصداق دوسری چیز کو قرار دے دے، یہ مجرم نہیں، بہت حکمت عملی کے ساتھ۔ کسی بھی اللہ کے دشمن کو آپ کی نماز سے کوئی تکلیف نہیں، نہ آپ کے روزے سے تکلیف ہے، نہ آپ کی زکوٰۃ سے تکلیف ہے، نہ آپ کے حج سے تکلیف ہے، وہ ایک فرض خامس ہے جس سے ان کو تکلیف ہے۔ اسرائیل میں آج اگر دفتر ہے مسلمانوں میں سے تو قادیانی تو کافر ہے، ان کا دفتر ہے اور تبلیغی جماعت کا دفتر ہے۔ تبلیغی جماعت کہیں بھی گھوم سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا عنصر شامل ہے کہ سب لوگوں کو اطمینان ہے کہ جس چیز سے سب کو پریشانی ہے وہ انہوں نے نکال دیا باہر کا۔ یہ دوسری اصلاح ہے، پہلی اصلاح اس کا درجہ مقرر کر دے، اور دوسری اصلاح یہ ہے کہ آیات و احادیث نماز والی پڑھ کے سنا دے کہ بھائی نماز کے لیے بلا رہے ہیں، جنت والی پڑھ کے سنا دے، جنت کا شوق دلا دے، جہنم والی پڑھ کے سنا دے، جہنم سے ڈرا دے، اور بہت ساری ترغیب کی آیات ہے، احادیث ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو رہنمائی کرے گا وہ بھی ثواب پائے گا۔ بہت سارے طریقے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس میں ہاتھ کیوں ڈالا۔ اگر نیت صحیح تھی تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کام آگے بڑھانے کے لیے، دماغ میں اتارنے کے لیے کہ سب سے افضل ہو جائے، سب سے اعلیٰ ہو جائے، یہ دوسری غلط۔ اور اگر نیت صحیح نہیں تھی اس پر تو ہم حملہ نہیں کر سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا، تو پھر قتال فی سبیل اللہ کو دماغ سے خرچ نہ تھا، دانستہ یا نادانستہ خرچ دیا، دانستہ یا نادانستہ، بہرحال یہ چیز سامنے آ گئی، یہ دوسری خرابی، دوسری اصلاح ہو جائے۔ اور تیسری اصلاح یہ ہو جائے کہ جو شرعی اور عرفی اصطلاحات ہیں ان کو بکثرت غیر محل پہ استعمال نہ کیا جائے، کبھی کبھی تو بول سکتے، استعمال کر سکتے، لیکن بکثرت استعمال نہ کریں۔ ہجرت، نصرت، امیر، اعلاء کلمت اللہ، یہ ساری چیزیں وہیں سے لیا ہے۔ ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا ہے، کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہجرت کے معنی جو اصلی اور شرعی معنی ہے وہ یہی ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہو یا مدد کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو خیر آباد کر دینا اور چلے جانا، پھر وہاں لوگ آپ کا انتظام کریں پوری طرح سے، یہ نصرت۔ گھر سے بازار چلے گئے، کہتے ہیں ہجرت کر کے آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم نصرت، ہجرت اور نصرت کا ثواب اس میں لے رہے ہیں۔ کبھی بول دیتے تو یہ خرابی لازم نہ آتی، لیکن ان کا ایک تصور ہے کہ یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت ہے، یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت ہے، یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت۔ تم آرام کرو بیٹا، تم آرام کرو، آپ کے مطلب کا نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل بات ہے، سمجھ نہیں پاؤ گے، بہرحال بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت ہے، یہ اصطلاح۔ اعلاء کلمت اللہ کہتے ہیں کہ اعلاء کلمت اللہ اس کے ذریعے ہو رہا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اعلاء کلمت اللہ کے معنی ہے
طاقت اور قوت کی بنیاد پر اللہ کا حکم نافذ رہے. یہ معنی نہیں کہ نماز کی اجازت مل جائے، روزے کی اجازت مل جائے. یہ تو اجازت والی نماز پڑھ رہے ہیں، آج وہ بند کر دے نہیں پڑھ پائے گے. اعلاء کلمت اللہ کا معنی بدل دیا. یہ امیر کی اصطلاح بھی وہی سے آئی. امیر وہی ہوتے ہیں عام طور پر، ورنہ امیر کا تصور بہت کم ہے. خلافت کے معنی میں بھی بگاڑ کیا ہے انہوں نے، مولانا عمر صاحب پالن پوری نے. اور صراحتاً ان لوگوں نے مخالفت بھی کی. مولانا عمر پالن پوری صاحب کا بیان، علامہ احمد بھاولپوری کے بیان، مولانا احمد سعید خان صاحب کا خط، حاجی عبد الوہاب صاحب کا بیان، مولانا طارق جمیل کا بیان، صراحتاً ان لوگوں نے قتال فی سبیل اللہ کی مخالفت بھی کی ہے. ان کی تحریر، ان کی آڈیو، ان کی ویڈیو، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب کون سی کسر رہ گئی ہے؟ تو پہلی اصلاح یہ ہو جائے کہ اس کا درجہ مقرر کر دے، اور دوسری اصلاح یہ ہو جائے کہ آیات و احادیث کو بے محال استعمال نہ کرے، خصوصاً آیات قتال اور احادیث قتال کو. اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ شرعی اصطلاحات، عرفی اصطلاحات کو نہ بگاڑے. اور ایک پانچویں چیز یہ ہے کہ جو لوگ نااہل ہیں ان کو مقرر نہ بنائے، ان کو مقرر نہ بنائے. ان کو تو وہ چیزیں سکھا دے کہ دین پر چل سکے. نااہل لوگوں کو مقرر نہ بنائے. نااہل لوگوں کو مقرر بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ منظر عام پر آ جائیں گے. جو جگہ علماء کی تھی وہ جگہ اٹھا کے ان کو دے دی، اور اسی کے آگے کی چیز ہے نااہل کو امیر بنانا. کہتے ہیں کہ کیا اصلاح کا کام نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن جو موچی ہے روزانہ جوتا سلتا ہے وہ کیا اصلاح کرے گا؟ غیر مقلد یہی کہتے ہیں کہ کیا دین کی تحقیق نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، لیکن آپ کے اندر تحقیق کی صلاحیت تو ہونی چاہیے. محقق تحقیق کرے گا کہ ہر آدمی تحقیق کرے گا؟ اصلاحی کام ہر آدمی کرے گا کہ جو جس میں صلاحیت ہوگی وہ کرے گا، جو چاہے گا وہی کرنے ہے. اصلاحی کام اصلاح کرنی چاہیے. آپ کو چند موٹے موٹے مسائل ہیں، وہ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس میں آپ کو یہ حکم ہے کہ ہر سال آپ اتنا وقت لگائیں؟ آپ کو لازم کیا گیا. موٹی موٹی باتیں آپ جہاں کہیں ہو کہہ دے بھائی نماز پڑھ لیا کرو، روزہ رکھا کرو، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو. لیکن جو باریک مسائل ہیں، بیان القرآن میں لکھا ہوا ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ آیَةٌ کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علم کی شرط سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو جاہل لوگ بیانات کرتے رہتے ہیں ان کا بیان کرنا ناجائز، اور ان کا بیان سننا بھی ناجائز. ان کے لیے بیان کرنا بھی ناجائز، ان کا بیان سننا بھی ناجائز، دونوں ناجائز. اب ایک بات اس کے آگے سمجھیے. یہ چند باتیں ہم نے بتا دی کہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے. جب ان کی اصلاح آپ کریں گے تو صبح بات ہو رہی تو کہنے لگے پھر تو اس کام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس کام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے جو سوالات کے اور اعتراضات کے جواب دیے ہیں اس میں دو نقطہ ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ اصاغر جہلا کی غلطیاں، اور جو اس میں لگے ہوئے اکابر ہیں ان کا دامن پاک. حالانکہ یا تو یہ حسن ظن ہے یا غلط فہمی. حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو اکابر لگے ہیں ان اکابر کا دامن ان چیزوں سے جو میں نے گنوایا سب اس میں جو ہے شریک ہے.